ویڈیو کی سٹارٹ ہمیں پاکستان کے ایک شہر سیالکوٹ میں ایک جگہ کو دکھایا جاتا ہے جس میں امریکہ کے کچھ فوجی جوان اس گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگ اس کے دروازے کو بھی پھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ فوجی جوان دھیرے دھیرے اس جگہ کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جگہ اسامہ بن لادن کا ہے۔ یہ فوجی آفیسر اسامہ بن لادن کے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور اسامہ بن لادن اپنے زومبیز افواج کو ان فوجیوں کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، جس سے یہ فوجی بمشکل سے ان زومبیز کو کنٹرول کر دیتا ہے اور اسامہ بن لادن یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اسامہ بن لادن ایک کمرے کے اندر چلا جاتا ہے، وہ وہاں پر ایک انجیکشن کو اپنے اندر انجیکٹ کر دیتا ہے۔ اتنے میں امریکہ کے فوجی اس کو مار دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ لوگ اس کے ڈیڈ باڈی کو ہیلی کاپٹر کے اندر لے کر جاتے ہیں، تاکہ کیونکہ یہ لوگ یہ سوچ رہتے ہیں کہ یہ مارا جا چکا ہے، پر بدقسمتی سے یہ مارا نہیں جا چکا ہوتا ہے، یہ اب زندہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کہ وہی اسامہ بن لادن ہیلی کاپٹر پر بھی حملہ کر دیتا ہے، جس سے ہیلی کاپٹر نیچے کریش ہو جاتا ہے اور اسامہ بن لادن زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سین کٹ کر کے ہمیں دو لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سمندر میں انجوائے کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی سمندر کے اندر چلی جاتی ہے، وہ وہاں پہ نہا رہی ہوتی ہے، پر بدقسمتی سے وہی اسامہ بن لادن زومبیز اس لڑکی کو زندہ نیچے لے کر جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس زومبیز کو دیکھتے ہیں جو کہ اسامہ بن لادن ہے۔ اس کے بعد سین کٹ ہو کر ہمیں کچھ لوگوں کو دکھایا جائے جو اصل میں ایک گروپ ہوتا ہے۔ وہ لوگ ایک ریڈیو بھی سن رہا ہوتا ہے، کسی سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں ایک آفیسر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اصل میں اس کا نام ٹوک ہوتا ہے۔ وہ یہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس ایک ایسی چیز ذکر ہوتی ہے جس کو لوگوں کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس مشورہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ تو اتنے زیادہ جاتے ہیں کہ میں تو گن بھی نہیں سکتا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی جب دربین میں دیکھ لیتا ہے تو اس کے ہوش اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو زومبیز ہوتے ہیں، زومبیز اور 20 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ تیاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ان سب کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور یہ لوگ بھی بہادری سے ان لوگوں پر آ چپک پڑتے ہیں اور زومبیز کو بے رحمی سے مارتے ہیں۔ ہر کوئی زومبیز کو مار رہا ہوتا ہے۔ پھر ان میں سے ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے۔ ان 8 لوگوں میں سے ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جس کا نام ٹینا ہوتی ہے۔ وہ تلوار باز میں بزرا ماہر ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہی وہ اس تلوار کے ذریعے ان سب لوگ زومبی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور بدقسمتی سے ایک آدمی مارا جاتا ہے کیونکہ وہ پورا کا پورا بوم کو ہی پھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ یہ دیکھ کر بزرا شوق ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی مارا گیا۔ یہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہمارا ساتھی مارا گیا، اب کیا ہوگا، اور یہ لوگ خوش بھی مناتے ہیں کہ ہم نے زومبیز کو ختم کر دیا۔ بدقسمتی سے ایک زومبیز ایک دوسرے آدمی کو کاٹ ڈالتا ہے کیونکہ زومبی نے اس آدمی کو گردن پر کاٹ لیا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی گردن کو پکڑتا ہے اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے شوٹ کر دو ورنہ میں یہیں پر زومبیز بن جاؤں گا اور میں تم لوگوں کو کھا جاؤں گا۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں مار سکتے۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ٹینا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا۔ وہی اپنی ہی بندوق سے اس آدمی کو شوٹ کر دیتا ہے۔ دوسرے سین میں ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے بھائی کی تلاش میں افغانستان کے ریگستان میں چکی ہوتی ہے۔ اس لڑکی کا نام اصل میں ڈیسٹی ہوتا ہے جو کہ وہ ایک لوکل آصف نامی شخص کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ ان سے کچھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، پر بدقسمتی سے ان لوگوں کو کچھ آرٹ کی سنائی دیتی ہے، پر یہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ پھر جب ان لوگوں کو آرٹ کی آواز سنائی دیتی ہے اس کے بعد یہ دونوں کھڑا ہو جاتے ہیں اور چیک کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے، پر وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اتنے میں کچھ زومبیز یہاں سے آ چکے ہوتے ہیں اور راستے پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ ڈیسٹی یہ دیکھ کر بزرا گھبرا جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے وہی آفیسر جوان اس ڈیسٹی کو بچانے کے لیے آ جاتے ہیں اور ڈیسٹی سے کہتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو۔ ڈیسٹی بتاتی ہے کہ میں اپنے بھائی ڈیرک کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ان آفیسروں میں سے ایک آفیسر کہتا ہے، ان فوجیوں میں سے ایک فوجی کہتا ہے کہ ہمیں ڈیسٹی کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا، کیونکہ اگر ہم نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا تو زومبیز اس کو زندہ کھا جائیں گی۔ اس وجہ سے اور لوگ بھی مان جاتے ہیں اور ڈیسٹی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اور دوسرے سین میں ہمیں ڈیرک کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اصل میں یہی ڈیسٹی کا بھائی ہوتا ہے۔ وہ یہاں وہاں بھٹک رہا تھا اور یہ دوربین کی مدد سے ایک چیز کو نوٹس کر دیتا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک زومبیز کے بیک میں سے ایک سفید پرچی ہوتی ہے جو کہ اصل میں ایک نقشہ ہوتی ہے۔ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اس زومبیز سے جا کر وہ نقشہ لے کر آؤں، پر خوش قسمتی سے وہ کامیابی ہو جاتا ہے اور زومبیز کو بھی مار دیتا ہے کیونکہ وہ نقشہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہمیں ریان کی ٹیم کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس بھی ایک نقشہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ اس نقشے کے ذریعے معلوم کر دیتے ہیں کہ پانی کے ریسورسز تک پہنچنے کے لیے ہمیں ابھی تک 1 میل کا سفر شروع کرنا ہوگا، یعنی کہ 1 میل کے بعد ہی ہمیں پانی مل جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ لوگ اپنے آپ سے ہی لڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ مذاق میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں۔ پھر ہمیں اسی آفیسر کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ٹینا ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک کر کے زومبیز کو مارنے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کو زومبیز مارنے میں بہت زیادہ مزہ دیتا ہے۔ اور یہ لوگ اپنے آپ سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جیسے تیسے کر کے ان زومبیز کو افغانستان کے عام لوگوں تک پہنچنے سے روکنا ہوگا۔ اگر یہی زومبیز ان لوگوں تک پہنچ گئے تو بہت بڑی مصیبت ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ جیسے تیسے کر کے ان زومبیز کو روکنا ہوگا۔ اس کے بعد ٹینا ایک دوسرے زومبیز کو دیکھ لیتا ہے جس کا منہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے کیونکہ اس کے منہ پر عجیب سا خون لگا ہوتا ہے۔ ٹینا بھی اس کو مار دیتی ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں ڈیسٹی کے بھائی ڈیرک کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک نقشے کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اچانک اس کو کچھ آرٹ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ جیسے ہی اوپر اٹھ جاتا ہے، پر خوش قسمتی سے وہاں پر ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو کہ زخمی حالت میں ہوتا ہے۔ ڈیرک اس چھوٹے بچے کے نزدیک آ جاتا ہے اور اس کو پانی بھی پلاتا ہے، اور رات کے وقت یعنی کہ ڈیسٹی کا بھائی ڈیرک اور وہ چھوٹا بچہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بھی شیئر کر دیتا ہے کیونکہ چھوٹے بچے کے ساتھ کھانا نہیں تھا، اسی وجہ سے ڈیرک ہی اس کو کھانا دیتا ہے اور کچھ اور بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمیں ڈیسٹی اور چپ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ چپ بتاتا ہے کہ میری بہت ساری گرل فرینڈ ہے پر میں کسی سے بھی کانٹیکٹ نہیں کرتا،
اور اب میں سنگل ہوں، یعنی کہ میری کوئی شادی نہیں ہوئی ہے۔ چپ ڈیسٹی سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کتنے دن سے رہ رہی ہو؟ یہ ڈیسٹی بتاتی ہے کہ میرے ابھی 2-3 ہفتے ہوئے ہیں۔ چپ ڈیسٹی سے کہتا ہے کہ تم اپنے بھائی کی اتنی مدد کیوں کر رہے ہو؟ ڈیسٹی بتاتی ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی سے 3-4 سال چھوٹی ہوں، اور 9/11 کے حملے میں میرا بھائی ایک فائر فائٹر تھا، اسی میں ہی میرے یعنی کہ دوست بھائی کے سارے فرینڈز مارے گئے، اور میرا بھائی اپنے دوستوں کا بدلہ لینے کے لیے اسی افغانستان تک پہنچ چکا ہوتا ہے تاکہ وہ اسامہ بن لادن کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار سکے، کیونکہ اس کو گورنمنٹ پر کوئی یقین نہیں ہوتا ہے کہ گورنمنٹ میں اسامہ بن لادن چھوٹے بچے کی فیملی کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ چھوٹے بچے سے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری فیملی ہے، وہ چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ یہ میری فیملی ہے۔ ڈیری کہتا ہے کہ ہاں تم اپنی فیملی کے پاس چلے جانا، وہ ایسا ہی کر دیتا ہے اور وہ خوش قسمتی سے اپنی فیملی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم فوجی آفیسر کو دوبارہ دیکھتے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے ان لوگوں پر کچھ زومبیز حملہ کر دیتے ہیں، اور اسی زومبیز میں ایک آدمی کو زومبیز کاٹ ڈال دیتا ہے۔ ان لوگوں کو ایک دوسرا جھٹکا لگ جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں کا ایک دوسرا فرینڈز ایک مکمل زومبیز بننے کے کگار پہ ہے، اور زومبیز اس آدمی کو مکمل کھا جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ آدمی بھی زومبیز بن جاتا ہے، اور یہ لوگ اپنے ہی دوست کو شوٹ کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں ڈیری کو دکھایا جاتا ہے جو کہ وہ ایک گاڑی کو دیکھ لیتا ہے کہ شاید اس میں کوئی ہو، وہ آہستہ آہستہ اس گاڑی کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے، پر خوش قسمتی سے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، اور ایک زومبیز ہوتا ہے، وہ ڈیری کی اس زومبیز کو شوٹ کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف ان لوگوں کے بیچ میں ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم 2 گروپ بنائیں گے، پہلے والا گروپ آگے جائے گا اور دوسرا والا اس کے پیچھے آئے گا۔ یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ گروپ جس میں ایک لڑکی فوجی بھی ہوتی ہے، وہ لوگ ایک ٹنل کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر ٹنل کے آخری سائڈ پر کچھ زومبیز ہوتی ہے، اور وہی لڑکی جس کے پاس تلوار بھی ہوتی ہے وہ ان سب زومبیز کو ختم کر دیتی اور ٹنل سے باہر آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ لوگ آگے جا رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے، اتنے میں یہ لوگ ایک چیز نوٹس کر لیتے ہیں کہ زمین پر ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ یہ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسی عام ڈیڈ باڈی ہے، پر بدقسمتی سے یہ ڈیڈ باڈی میں اصل میں یہ ایک چھال ہوتی ہے، چھال۔ جیسے یہ لوگ ڈیڈ باڈی پر ہاتھ لگا رہے تھے، اتنے میں یہ لوگوں پر حملہ ہوتا ہے اور یہ لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ افغانی طالبان تھے، اور اسی بگدڑی میں اس کا ایک دوست زخم ہو جاتا ہے جس کا پیر بہت زیادہ خون کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ تم ہار بالکل بھی مت ماننا، میں آپ کو یہاں سے ضرور نکالوں گا۔ وہ اپنے زخمی آدمی کو اپنے ساتھ کراتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ایک عجیب و غریب جگہ پر آ پہنچے ہوتے ہیں۔ جس جگہ پر یہ لوگ کھڑے تھے وہاں پر بم بھی لگے ہوتے ہیں، اور اتنے میں بہت سارے زومبیز بھی ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ لوگ زومبیز سے فائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے یہ لوگ مرنے والے تھے، خوش قسمتی سے یعنی کہ ڈیریک آ جاتے ہیں، وہی اپنا گاڑی ان لوگوں کے پاس سے کراتا ہے، اور مذاقی انداز میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے یہ لوگ بھی ان کے ٹرک میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی ٹرک آگے کی طرف جا رہا تھا، یہ لیڈی آفیسر راستے میں زومبیز کو بھی مار رہا تھا، اور یہ تینوں ٹرک چلا رہے تھے۔ اتنے میں ان لوگ کا ٹرک خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں اس سے آگے کا سفر پیدل ہی کرنا ہوگا۔ یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، اپنے اپنے بندوقیں اٹھاتے ہیں اور یہاں سے اب پیدل کا سفر کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو دوسری طرف چپ نے بھی اپنے دوست کو کندھے پر لے کر آیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ تم یہیں پر رہو، ہم غار کے اندر دیکھتے ہیں کہ غار کے اندر کوئی یعنی کہ زومبیز تو نہیں۔ یہ لوگ غار کے اندر چیک کرنے لگ جاتے ہیں، پر جیسے یہ لوگ غار کے اندر چلے جاتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، پر بدقسمتی سے وہاں پر زومبیز لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ اتنے میں ان لوگوں کا زخمی دوست ہی ان لوگوں کو بچا دیتا ہے، اور اسی ٹائم پر ہی ان لوگوں کا دوست مارا جاتا ہے۔ یہ لوگ بہت زیادہ روتے ہیں کہ ہمارا دوست مارا گیا۔ ڈیسٹی اور چل بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں کہ ہمارا دوست مارا گیا۔ جب ہم دوسرے گروپ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی دھیرے دھیرے زومبیز کو مارتے ہوئے ان لوگوں پر آ پہنچ جاتا ہے، اور خوش قسمتی سے ڈیسٹی اپنے پیارے بھائی کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگتا ہے اور اس سے گلے لگا دیتا ہے، کیونکہ ڈیسٹی اپنے بھائی کو کئی ہفتوں سے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور ڈیسٹی کو اپنے بھائی نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ اب چل اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ ہمارا جو ایک دوست تھا وہ بھی اسی جنگ میں مارا جا چکا ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے مل کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ تو بچ گئے، اور یہ لوگ ایک دوسرے چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پر ایک ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے۔ وہ ڈیڈ باڈی بھی بہت برے حالت میں ہوتی ہے۔ پھر یہ لوگ آگ جلاتے اور آگ کے گرد یہ لوگ بیٹھتے اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیسٹی بھی اپنے پیارے بھائی ڈیریک سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اصل میں ڈیسٹی کا بھائی تھوڑا فری ٹائپ کا ہوتا ہے، اسی وجہ سے ڈیسٹی کا بھائی تھوڑا ہنستا بھی ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ رات کو ڈیریک کو ایک سپنا یاد آ جاتا ہے جو کہ وہ اپنے بچپن کے قریب تھا۔ وہاں پر وہ اپنی بہن کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، اتنے میں پیچھے سے ایک زومبیز آ جاتا ہے۔ وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ بھاگ جاؤ، زومبیز آ رہے ہیں۔ یہ دونوں یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اتنے میں ڈیریک کا نیند کھل جاتا ہے۔ وہ نوٹس کر لیتا ہے کہ ہر کوئی اب سویا ہوا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں ہی ان لوگوں سے چپکے سے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ جیسے یہ لوگ اٹھتے ہیں ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈیریک تو یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ اصل میں ڈیریک ایک دوسری جگہ پر پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں پر بہت سارے طالبان بھی ہوتے ہیں، اور طالبان نے زومبیز کو یعنی کہ بندی بنایا ہوتا ہے، یعنی کہ زومبیز کو پکڑے ہوتے ہیں کہ زومبیز کھل نہ جائے۔ ڈیریک زومبیز پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک دوسرا طالبان آ جاتا ہے، وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ ڈیریک ایسا ہی کر دیتا ہے، وہ بھی اپنا ہاتھ اٹھانے لگ جاتا ہے۔ اتنے میں ڈیریک بہت زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، وہ الٹا ہی اس آدمی پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے، اور ڈیریک اس جیل کا تالا توڑ دیتا ہے جس جیل کے اندر بہت سارے زومبیز ہوتے ہیں۔ وہ اب بہت سارے زومبیز ان
तालिबान के ऊपर आ चुके होते हैं और डेरिक धीरे धीरे उस केव के अंदर चले जाते हैं कि शायद हमें वहाँ पर उसामा बिन लादेन मिल जाए। अब ये लोग भी उसी जगह पर आ जा रहे होते हैं जहाँ पर डेरिक गया होता है, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा दूर था इसलिए इन लोगों को भी थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे ही ये लोग उसी ठिकाने तक पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर डेरिक हुआ करता था, ये लोग देख लेते हैं कि डेरिक ने पहले ही इन लोगों पर हमला किया होता है। अब इस जगह पर ज़ॉम्बीज़ होते हैं। चिल कहते हैं कि मैं अकेला ही केव के अंदर चला जाऊँगा, पर डेस्टी कहती है कि नहीं मैं भी आपके साथ जाऊँगी। अब चिल और डेस्टी दोनों केव के अंदर चले जाते हैं। जैसे ये दोनों केव के अंदर चले जाते हैं, पहले तो केव के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, फिर ये लोग धीरे धीरे आगे चले जाते हैं। दूसरी तरफ उन लोग के दूसरे लोग जो थे वो भी इन लोगों पर हमला कर रहा होता है। डेस्टी और चिल इतने में एक कमरे के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर कुछ आवाज़ें आ रही थी और उसी कमरे के गेट पर डेरिक भी खड़ा होता है। इतने में ये तीनों के तीनों इस कमरे के अंदर चले जाते हैं और इन सब लोगों से कहते हैं कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम आप लोगों को मार डालेंगे। और दूसरी तरफ हम बाहर की तरफ देखते हैं कि उनमें से इन लोगों का एक दोस्त को गोली लग जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरे हालत में होता है, यहाँ तक कि ये मरने के कगार पे है। इस आदमी से बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और इतने में ये आदमी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम केव के अंदर देखते हैं और डेरिक अपने बहन से कहती है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं ही उसामा बिन लादेन को ख़त्म करूँगा। वो लोग ऐसा ही करते हैं। डेरिक एक रॉकेट के जरिए पूरे के पूरे केव को ही उड़ा देता है, जिसमें उसामा बिन लादेन भी शामिल था और ये खुद भी शामिल था। इतने में इन लोग का जहाज़ आ जाता है और ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब हम लोग बच गए। फिर खुशकिस्मती से डेरिक केव से बाहर आ जाता है। उसकी बहन अपने भाई को देखकर उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उसको गले लगाती है। उसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करो। इस तरह मूवीज़ देखने के लिए मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा।